بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم قرآن اور سائنس کی مدد سے لوہے کے متعلق چند حقائق بیان کریں گے۔ فیکٹ نمبر 1، قرآن کا لوہے کے متعلق بیان کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوہا ایسی چیز ہے جو نازل ہوا تھا، نہ کہ اس زمین کے اندر پیدا ہوا۔ یہ معلومات 20ویں صدی تک سائنسدانوں کو میسر نہیں تھیں۔ لوہا قرآن مجید میں نمایاں طور پر بیان کردہ عناصر میں سے ایک ہے۔ الحدید کے نام سے موجود سورت جس کا معنی لوہا ہے، اس کی آیت 25 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ لفظ انزلنا جسے نازل کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اور آیت میں لوہے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات تو پکی ہے کہ لوہا جنگ و جدل میں کام آنے اور لوگوں کو دوسرے کئی قسم کے فائدے پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم اس لفظ کے لغوی معنی پر غور کریں جس کا مطلب ہے جسمانی طور پر آسمان سے اتارا جانا، تو پہلی تفاسیر میں قرآن کے اس لفظ کو لوہے کے لیے بارش کے برسنے یا وحی کے نزول کی طرح لفظی طور پر استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اس لیے کہ پہلے لوگوں کے مطابق اس کا معنی لفظی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ بظاہر لوہا زمین سے برآمد ہوتا ہے نہ کہ آسمان سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سائنسی علم میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے لوہے کی پیدائش کے متعلق حقائق سے لوگ بے علم تھے، یہاں تک کہ 20ویں صدی تک سائنس ان حقائق سے ناآشنا تھی۔ فیکٹ نمبر 2، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ایک بہت ہی اہم سائنسی معجزہ ہے، کیونکہ جدید فلکیاتی تحقیقات نے انکشاف کیا ہے کہ ہماری زمین میں پایا جانے والا لوہا مقامی نہیں ہے، بلکہ بیرونی خلا میں موجود بڑے ستاروں سے آیا ہے۔ نہ صرف زمین پر ہی بلکہ پورے نظام شمسی میں موجود لوہا بیرونی خلا سے آتا ہے، کیونکہ ہمارے نظام شمسی کے سب سے گرم حصے یعنی سورج کے مرکز میں موجود شدید درجہ حرارت بھی لوہے کی پیدائش کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، سورج کی سطح کا درجہ حرارت 6000 ڈگری سیلسیس ہے اور اس کے مرکز کا درجہ حرارت تقریباً 20 ملین ڈگری ہے۔ لوہے کی پیدائش صرف ان ستاروں میں ممکن ہے جو ہمارے ستارے یعنی سورج کے مقابلے میں کافی بڑے ہوتے ہیں، جہاں کا درجہ حرارت کئی 100 ملین ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ مرکز میں 20 ملین ڈگری رکھنے والے ہمارے سورج کے درجہ حرارت سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہے کی مقدار ایک خاص سطح سے تجاوز کر جاتی ہے تو ستارہ اب اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا اور آخر کار پھٹ جاتا ہے۔ اس عمل کو نووا یا سپر نووا کہا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، ان دھماکوں سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ لوہا ان ستاروں کے کور سے نکل کر خلا میں اربوں خربوں میل تک پھیل جاتا ہے، اور یہ پتھر نما لوہا رستے میں آنے والے ستاروں اور سیاروں سے ٹکراتا رہتا ہے اور ان کے جسم کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، ایک سائنسی سورس اس موضوع پر درج ذیل معلومات فراہم کرتا ہے۔ پرانے سپر نووا کے واقعات کے اب بھی ثبوت موجود ہیں۔ گہرے سمندر میں موجود تلچھٹ میں آئرن 60 کی افزودہ سطح اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ 5 ملین سال پہلے ہمارے سورج سے 90 ملین نوری سال دور ایک سپر نووا دھماکہ ہوا۔ آئرن 60 لوہے کا ایک تابکاری آئسوٹوپ ہے جو سپر نووا دھماکوں میں پیدا ہوتا ہے، جو 1.5 ملین سال کی ہاف لائف کے ساتھ زوال پذیر ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، جیولوجیکل پرت میں اس آئسوٹوپ کی بڑھتی ہوئی موجودگی خلا میں قریب موجود عناصر کی حالیہ نیوکلیو سنتھیسس اور اس کے نتیجے میں زمین پر ان کی برسات کی نشاندہی کرتی ہے۔ شاید ان کے ذرے دھول کے دانے کے سائز کے برابر ہیں۔ اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنتا بلکہ سورج سے کئی گنا بڑے ستاروں کے مرکز میں شدید ٹمپریچر پر بنتا ہے، اور جب کور میں لوہے کی مقدار حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ ستارہ شدید دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے اور اس دھماکے کے ساتھ لوہا
پورے خلا میں بکھر جاتا ہے اور کئی نوری سالوں کا فاصلہ طے کر کے زمین پر پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، یہ بات واضح ہے کہ یہ حقیقت 7ویں صدی میں معلوم نہیں ہو سکتی تھی جب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بہرحال یہ حقائق قرآن مجید میں موجود ہیں جو اپنے لامحدود علم میں اس کائنات کی ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ یہ دریافتیں 20ویں صدی کے آخر میں کی گئیں، اس آیت میں خاص طور پر لوہے کے متعلق ان حقائق کا تذکرہ کافی حیران کن ہے۔ فیکٹ نمبر 8، اپنی کتاب فطرت کی تقدیر میں معروف مائکرو بایولوجسٹ مائیکل ڈینٹن لوہے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں، تمام دھاتوں میں سے زندگی کے لیے لوہے کے علاوہ کوئی اور دھات اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 9، یہ ستارے کے بیچ میں لوہے کا انبار ہی ہے جو ایک سپر نووا دھماکے کا باعث بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کائنات کی وسعتوں میں زندگی کا یہ اہم جوہر یعنی آئرن بکھر جاتا ہے۔ یہ ابتدائی زمین کے وسط میں لوہے کے ایٹموں کی کشش شکل ہی تھی جس نے گرمی پیدا کی، جو زمین کی ابتدائی کیمیائی تفریق، ابتدائی ماحول کی آؤٹ گیسنگ اور بالآخر ہائیڈروسفیئر کی تشکیل کا سبب بنی۔ یہ زمین کے وسط میں پگھلا ہوا لوہا ہی ہے جو ایک دیو ہیکل ڈائنامو کی طرح کام کرتے ہوئے زمین کا مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وین ایلن تابکاری بیلٹس تخلیق ہوتی ہیں جو زمین کی سطح کو تباہ کن ہائی انرجی پینیٹریٹنگ کاسمک کائناتی تابکاری سے بچاتی ہیں اور اوزون کی اہم پرت کو کاسمک رے کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، لوہے کے ایٹم کے بغیر کائنات میں کاربن پر مبنی زندگی نہیں ہوگی۔ اگر لوہے کو اس کائنات سے ہٹا دیا جائے تو کوئی سپر نووا نہیں ہوگا، نہ ہی قدیم زمین کی حرارت اور نہ ہی ماحول یا ہائیڈروسفیئر جو کہ زمین پر زندگی کے لیے اہم ہے، نہ ہی کوئی حفاظتی مقناطیسی میدان، نہ ہی کوئی وان ایلن تابکاری بیلٹ، نہ ہی کوئی اوزون طے، نہ ہی کوئی ہیموگلوبن بنانے کے لیے کوئی دھات، نہ ہی آکسیجن کے رد عمل کو روکنے کے لیے کوئی دھات، اور نہ ہی کوئی آکسیڈیٹیو میٹابولزم ممکن ہو سکے گا۔ فیکٹ نمبر 11، لوہا کائنات میں موجود زندگی کی زنجیر میں موجود کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے۔ اگر لوہے کی اس کڑی کو ہٹا دیا جائے تو باقی تمام کڑیاں ایک ساتھ ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب واضح طور پر آئرن ایٹم کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 12، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں آئرن کی طرف خصوصی توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ زندگی اور لوہے کے مابین دل کے سرخ رنگ اور کسی دور دراز ستارے کی موت کے مابین دلچسپ اور گہرا تعلق نہ صرف حیاتیات سے دھاتوں کی مطابقت کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ کائنات کی بایو سینٹریٹی کی بھی۔ فیکٹ نمبر 13، حالیہ کچھ سالوں میں کینسر کے علاج میں آئرن آکسائڈ کے ذرات کا استعمال کیا گیا تھا اور نتیجتاً مثبت پیش رفت دیکھی گئی۔ جرمنی میں دنیا کے مشہور چیریٹ اسپتال میں ڈاکٹر اندیاس جارڈن کی سربراہی میں ایک ٹیم کینسر کے علاج کے لیے تیار کردہ اس نئی ٹیکنیک سے کینسر کے خلیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس ٹیکنیک کے نتیجے میں پہلے 26 سالہ نکولاس ایچ پر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اگلے 3 ماہ میں مریض میں کینسر کے نئے خلیات نہیں دیکھے گئے۔ اس طریقہ علاج کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ مایا کو آئرن آکسائڈ ذرات پر مشتمل ایک خاص سرنج کے ذریعے ٹیومر میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ ذرات پورے ٹیومر خلیوں میں پھیل جاتے ہیں۔ 1 کیوبک سینٹی میٹر میں یہ مایا ہزاروں لاکھوں ذرات پر مشتمل ہوتا ہے جو سرخ خون کے خلیات سے 1000 گنا چھوٹے ہوتے ہیں اور آسانی سے خون کی تمام رگوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مریض کو ایک طاقتور مقناطیسی فیلڈ والی مشین میں رکھا جاتا ہے۔ بیرونی طور پر لاگو ہونے والا یہ مقناطیسی فیلڈ ٹیومر میں آئرن کے ذرات کو حرکت میں لانا شروع کرتا ہے۔ اس وقت کے دوران آئرن آکسائڈ ذرات پر مشتمل ٹیومر میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک بڑھ جاتا ہے۔ کچھ ہی منٹوں میں کینسر کے خلیے جو خود کو گرمی سے بچانے کے قابل نہیں یا تو کمزور ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیمو تھراپی سے ٹیومر کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔
اسی علاج میں یہ صرف کینسر کے خلیات ہیں جو مقناطیسی میدان سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ صرف ان میں آئرن آکسائڈ کے ذرات ہوتے ہیں۔ اس مہلک بیماری کے علاج میں اس تکنیک کا پھیلاؤ ایک اہم پیش رفت ہے۔ فیکٹ نمبر 14، انیمیا میں مبتلا افراد کے لیے بھی لوہے میں اس بیماری کا علاج پایا گیا ہے۔ اس طرح کی وسیع بیماریوں کے علاج میں قرآن مجید میں اور لوہا نازل کیا، جس میں بڑی طاقت ہے اور جس میں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ در حقیقت اس آیت میں قرآن مجید نہ صرف یہ کہ لوہا زمین کا نہیں بلکہ زمین پر کائنات کی گہرائیوں سے نازل کیا گیا، بلکہ انسانی صحت کے لیے اس کے فوائد کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر سورہ حدید کن حسابی اصولوں کی حامل ہے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح کی اصلاحی، اسلامی، اخلاقی، سبق آموز اور سچے واقعات دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل ٹیل پوائنٹ۔ اگر آپ اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیل پوائنٹ۔ میں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔